نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن نواس بن سمعان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواہ مسلم۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول گناہ کیا ہوتا ہے اور نیکی کیا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی تو اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ چیز ہے جو آپ کے دل میں کٹک رہی ہو اور آپ اس بات کو ناپسند کریں کہ لوگ اس سے واقف ہو جائیں، لوگ اس سے مطلع ہو جائیں۔ اس حدیث میں پوچھنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو کیفیتوں کے بارے میں یا دو چیزوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہا ہے۔ سوال دو چیزوں کے بارے میں ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام فہم انداز میں، بڑی خوبصورت انداز میں، سہل انداز میں اس کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ تھا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی نیکی تو اچھے اخلاق اور اچھی عادتوں کا نام، اس کا نام نیکی ہے۔ جو بھی اچھی عادت ہے وہ انسان کے اندر جب پیدا ہوتی ہے تو اس کو نیکی کہا جاتا ہے، اس کو اچھائی کہا جاتا ہے، اس کو بر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خاص وصف بھی ہے، ایک عمل بھی ہے، کیفیت بھی ہے کہ انسان کے دل کے اندر اچھے اخلاق کے لیے جگہ ملے، یہ انسان کی اچھی کیفیت ہے۔ اور حسن خلق یعنی اچھے اخلاق، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہیں، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ اور دوسری چیز یا دوسرا عمل، دوسری کیفیت یہ تھی کہ پوچھنے والے نے پوچھا گناہ کیا ہوتا ہے، اثم گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ گناہ ہر اس کیفیت کا نام ہے کہ جو آپ کے دل میں کٹک رہا ہو، آپ کے دل میں وہ بار بار وہ آپ کو تنگ کر رہا ہو، یا آپ کے دل میں وہ چیز موجود ہو، جب اس کا خیال آ جائے تو وہ کرہتا یطلع علیہ الناس، پھر آپ یہ پسند نہ کریں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ آپ کی ایک کیفیت ہے، آپ کا ایک عمل ہے، آپ کا ایک طرز ہے، لیکن آپ اس بات سے گھبرا رہے ہیں کہ لوگوں کو اگر پتہ چل گیا تو میری شرمسائی ہو جائے گی، میری شرمندگی ہو جائے گی، میری رسوائی ہو جائے گی۔ تو اس کو کہا کہ یہ گناہ ہے۔ والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ اب یہ ایک ایمانی کیفیت ہوتی ہے۔ ایمانی کیفیت جب انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو انسان کو گناہ کا گناہ ہونا محسوس ہو جاتا ہے، اور نیکی کا نیکی ہونا انسان کو، جس طرح کہ بعض روایتوں میں ایسا بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ دیا کہ ایمان کی علامت پوچھی گئی، ایمان کیا ہے، یعنی ایمان کی کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، جب آپ کی نیکی آپ کو خوش کر دے، کوئی بھی نیک عمل آپ کو خوش کر دے، آپ کے طبیعت کے اندر نشاط پیدا کر لے، چستی پیدا کر لے، اور آپ کے اندر ایک بہتر کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے، یہ آپ کی نیکی کی وجہ سے آپ کوئی بھی نیک عمل کریں اور آپ کا دل باغ ہو جائے، آپ کا دل باغ و بہار ہو جائے کہ بھئی اچھی بات ہو گئی، بھئی مجھے تو توفیق ملی کہ میں نے فلاں عمل کیا۔ یہ ایک اچھا عمل آپ نے کیا، اس
اچھے عمل کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر اچھے خیالات پیدا ہو گئے، آپ کے دل کے اندر خوشی، راحت اور طمانینت کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ کہا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور جب آپ سے گناہ سرزد ہو گیا تو آپ ایک دم گھبرا گئے، آپ پریشان ہو گئے، اور آپ اس گناہ کی وجہ سے بے چین ہو گئے، اور ایک دم آپ توبے کی طرف بھاگ گئے، تو یہ کیفیت بھی ایمان کی ہے۔ اذا سرت کا حسنتوں کا وسیئتوں کا وساءت کا سیئتوں کا فانت مؤمن، یہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ تو اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو آشکارا کیا کہ اچھی صفت انسان کے اندر پیدا ہو جائے، اور اچھے اخلاق سب سے بڑی اچھائی ہے۔ اور جو چیز آپ کے دل کے اندر کھٹک رہی ہو اور آپ لوگوں کے سامنے اس چیز کا ظاہر ہونا ناپسند کر رہے ہیں، تو دیکھیں دنیا کے اندر تو یہ چیز لوگوں کے سامنے آ جائے یا نہ آ جائے اس کا تو نہیں پتہ، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بھائی یہ حال آنا ہے نا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے تو قیامت کے دن آنی ہے۔ تو بھائی اس چیز کو آپ گناہ سمجھ لیں، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جو چیز اچھی اخلاق، جو اچھی صفت ہے، جو اچھا خلق، اچھی عادت ہے، اس کو تو اپنا لے بھائی، وہ نیکی ہے۔ لیکن جس چیز پہ آپ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، بھائی وہ گناہ ہے، اس سے پھر اپنے آپ کو بچائیں اور اس سے اجتناب اور احتراز کریں۔